السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 7 حروف مدح کو سٹارٹ کیا تھا اور اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم مزید کچھ حصہ پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 6 تک کی مکمل ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 7 کی طرف۔ سبق نمبر 7 کے رول امید ہے آپ سب نے یاد کر لیے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا ریویو دے دیتی ہوں۔ اس علامت یعنی چھوٹی دال مڑی شکل، جیسے چھوٹی دال ہوتی ہے ایسے چھوٹی دال مڑی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ساکن حرف پڑھتے کیسے ہیں؟ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدح کتنے تھے؟ 3 تھے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ حروف مدح کو کھینچنا کتنا ہے؟ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ تو انشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 4 نمبر لائن سے سٹارٹ کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ دال، الف زبر دا، دال، واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، زال، الف زبر زا، زال، واو پیش زو، زال یا زیر زی، زا زو زی۔ اس کو نرمی کے ساتھ، اس میں سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے، یعنی سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے 5 نمبر لائن۔ را، الف زبر را، را، واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ یعنی ان کو کتنا کھینچنا ہے حروف مدح کو؟ ہم نے 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے۔ تو سمپل جو ہم نے حرکت والے حروف پڑھے تھے وہ کیسے تھے؟ اگر صرف را کے اوپر زبر تھی تو وہ کیا تھا؟ را رو ری۔ اب اس میں فرق کیا آ جائے گا؟ اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ را رو ری۔ نیکسٹ ہے زا، الف زبر زا، زا، واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ اب 6 نمبر لائن ہے۔ سین، الف زبر سا، سین، واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ اس میں بے شک سٹی کی آواز آ جائے کیونکہ سین کی آواز میں آتی ہے۔ اس طرح شین ہے آگے۔ شین، الف زبر شا، شین، واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ تو
پیارے بچوں اور ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ سارے رول ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں۔ جب تک ساتھ ساتھ یاد نہیں کریں گے مدنی قاعدہ آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسی لیے پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ سب کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ کے لیے سیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب آپ رول یاد کریں گے تو آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی۔ ساتھ ساتھ آپ نے ان کے مخارج کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ جو چیزیں ہم پہلے ریوائز پڑھ چکے ہیں ان کی دہرائی آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ جب تک ساتھ ساتھ دہرائی نہیں کریں گے چیزیں یاد کرنا مشکل ہو جائیں گی، یعنی سبق آپ کو بھول جائے گا۔ تو روز کا روز کام آپ نے کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو اب پہلے ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا، اب میں اس کو رواں پڑھوں گی۔ 4 نمبر لائن ہے دا، دو، دی، ذا، زو، زی، را، رو، ری، زا، زو، زی، سا، سو، سی، شا، شو، شی۔ تو یہ تھا رواں۔ امید ہے آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اچھے انداز سے سنا ہوگا۔ جب آپ اچھے انداز سے سن لیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور مدنی قاعدہ پڑھنا آپ کے لیے ہو جائے گا آسان انشاءاللہ۔ ایک رول ریپیٹ کر دیتی ہوں، یعنی الف مدہ کیسے بنا تھا۔ الف سے پہلے زبر آئے گی تو الف مدہ ہو جائے گا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ ہو جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا۔ تو ساکن حرف ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ اب واو ساکن ہے اور یا ساکن ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ آگے قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ ان رول کو یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آگے یہ رول آئے گا جب حروف ملانے ہوں گے تو اسی طرح سے ملیں گے، جیسے یہ ہم نے ملایا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی ملا کر ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ رول آگے ہر جگہ پہ آپ کو کام آئے گا، تو آپ نے اس رول کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 7، جو کہ ہم نے 2 حصے اس کے مکمل پڑھ لیے۔ انشاءاللہ یہ ہم 4 پارٹس میں مکمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔